ابو لہب کی بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا. سورۃ لہب پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی مائی کے لال کی طاقت ہے کسی چھوٹے مسلمان کو بھی روک تو نے فلانی سورت نہیں پڑھنی. اور یہ تو پاکستان اسلامی ملک ہے نا، کفرستان میں بھی شاید کوئی نہ منع کر سکتا ہو، لیکن لوگ کیا کرتے؟ ابو لہب کی بیٹی گزرتی تو لوگ سورۃ لہب کی تلاوت کرتے. میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کے روئی، کہنے لگی سونیا وہ کافر تھا یا مسلم، میرا تو باپ تھا نا. حضور لوگ سورۃ لہب مجھے دیکھ دیکھ کے بیبیاں پڑھتی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کھڑی رو رہی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ اگر میرا باپ ہے تو میری کیا غلطی ہے؟ میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے اور فرمایا ہر شخص کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، پر ابو لہب کی بیٹی آئے تو میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی سورۃ لہب کی تلاوت کرے. یا رسول اللہ قرآن نہ پڑھے؟ فرمایا قرآن کا معاملہ نہیں ہے، ایک شخص کی عزت کا معاملہ ہے. کسی پہ ٹھٹھا نہ کر، کسی کا مذاق نہ اڑا. اللہ کریم کی لاٹھی بے آواز ہے، کہیں تیرے پہ برس نہ جائے. عمر تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں تو ایک سادے سے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے ملنے آئے. بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ کہیں عمر سے ملنا تو کہا جاؤ دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی آئے تو عمر پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر وہ اپنا تکیہ نکال کے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی کو پیش کیا. حضرت سلمان نے تکیہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سچ کہا تھا میرے رسول کریم نے، سچ کہا میرے نبی پاک نے. بار بار یہ جملہ دہراتے. حضرت عمر کہنے لگے سلمان کچھ بتا نا، کیا کہا نبی پاک نے؟ تو فرمانے لگے عمر میں نے حدیث سنی تھی پر یہ کب مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھوں گا. فرمایا بول بھی دے سلمان فارسی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس اس کا بھائی ملنے جائے اور وہ عزت کے ساتھ اسے اپنا تکیہ دے دے تو اللہ عزت دینے والے کی بخشش فرما دے گا. عزت کے ساتھ تکیہ دینے پہ، آنے والے مسلمان بھائی کی قدر کرنے پہ، لوگوں کی قدر شروع کر دیں. لوگ قدر نہیں کرتے، لیکن جب قدر کریں کسی کی تو پھر اس سے سامنے والا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. جناب بخشی آ گئے کلمہ پڑھنے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا، اور وہ شہادت اتنی دردناک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے گویا سب سے زیادہ آنسو ہی شاید اس وقت بہائے ہوں جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت. ان کو بڑی تکلیف کے ساتھ انہوں نے شہید کیا اور پھر اذیت اس کے بعد بھی جاری رکھی. تو وہ ایک دردناک پہلو ہے. لیکن ایسا شخص آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے جس کی دی ہوئی تکلیف کو آپ نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہو. ہمارے ہاں تو معاف کرنے کا مزاج ہی نہیں. 30-40 سال پہلے جب ہماری شادی ہونے لگی تھی تو اس وقت کہیں سسرال والوں نے کوئی ایک بات کر دی تھی، عمر بیت گئی، اب بچے بھی بیائے گئے، پر ہم وہ بات بھولنے کو تیار ہی نہیں. جب لڑائی شروع ہوتی ہے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. وہ تیرے ابا نے یہ کہا تھا بھائی اب چھوڑ بھی دے، معاف کر دے، جانے دے. ہم تو ضد پال لیتے ہیں. وہ جناب بخشی آئے. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ میری بھی معافی ہو جائے گی. تو کریم فرمانے لگے تو سچے دل سے کلمہ پڑھ، ہم تمہیں بھی معاف کرنے کو تیار.